علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج لوگ جن کے پاس کچھ سرمایہ پڑا ہوا ہے اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہیں کوئی ایسا آدمی مل جائے جو کاروبار کرنے والا ہو، اس کا کوئی مضبوط بزنس ہو جس میں ہم انویسٹمنٹ کر سکیں اور گھر بیٹھے نفع حاصل کریں۔ ایسی کمپنی یا ایسا بزنس جس میں نقصان کا اندیشہ نہ ہو ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اگر بیوہ ہے تو سوچ رہی ہے کہ شوہر کی تھوڑی بہت رقم ہے اس کو کہیں لگا دیا جائے۔ اگر کوئی باہر سے آیا ہے اور بس یہیں رہنا چاہتا ہے، تھوڑی رقم لے کر آیا ہے، وہ اس کو بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی سرکاری ملازم ہے، ریٹائرڈ ہوا ہے، پینشن کی رقم ملی ہے تو وہ بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے۔ ایک کاروبار کرتے ہوئے بھی کہیں کسی زمین میں انویسٹ کرتا ہے۔ کچھ لوگ جن کو حلال و حرام کا زیادہ خیال نہیں ہوتا ہے یا معلومات نہیں ہوتی ہیں، وہ لوگ بینک میں فکس ڈپازٹ کر دیتے ہیں یا ماہانہ سود کی رقم وہ کھاتے رہتے ہیں جو کہ حرام ہے۔ یقیناً حلال کاروبار کرنا، حلال انویسٹمنٹ کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اسلام کاروبار سے منع نہیں کرتا ہے، مال کمانے سے منع بالکل نہیں کرتا ہے، بلکہ ابھارتا ہے۔ ایک آدمی مال کماتا بھی ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے تو وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ لیکن ہم تھوڑی دیر دوسرے پہلو پر بھی سوچیں گے۔ کیا ہم جس طرح اس دنیا کے آرام کے لیے جیسے پلان بناتے ہیں، جیسے مال انویسٹ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، کاروبار بڑھانے کی فکر کرتے ہیں، اس کے ماہرین سے بات بھی کرتے ہیں، تجربہ کاروں سے اس سلسلے مشورہ بھی لیتے ہیں، ویسے ہی آنے والی دنیا کے لیے کچھ انویسٹ کا سوچا ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارا گھر کیسے ہونا چاہیے؟ ہم دنیا میں جتنا بڑا اور آرام دہ گھر بنانا چاہتے ہیں اتنا ہی زیادہ بچت کرتے ہیں اور زیادہ مال لگاتے ہیں، بلکہ لوگ تو اس گھر کے لیے قرضہ بھی لیتے ہیں، لیکن اس گھر کے لیے ہم کتنا انویسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اس دنیا میں جو کاروبار میں کرتے ہیں اس کا عمومی فائدہ 1,00,000 پر ماہانہ 10 سے 15,000 تک کا منافع ہو سکتا ہے، اور اس میں نقصان کا پورا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ کبھی پارٹنر کے دھوکے کا خطرہ لگا رہتا ہے، اور پھر مارکیٹ میں ہر وقت کمپٹیشن لگا رہتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اللہ کو اپنا پارٹنر بنائیں گے تو جانتے ہیں آپ وہ ہم کو کتنا فائدہ دے گا؟ 1,00,000 پر کم سے کم 7,00,000 کا نفع دے گا۔ اسے بڑھ کر 70,00,000 کا بھی نفع دے سکتا ہے، اور جس قدر اخلاص بڑھتا جائے گا اسی قدر نفع بھی بڑھتا جائے گا۔ وہ اللہ ایسا پارٹنر ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، جو کبھی حساب میں ہیرا پھیری نہیں کر سکتا ہے، کبھی ادھار بھی نہیں رکھے گا، کبھی آپ کا نقصان بھی نہیں ہونے دے گا۔ دنیاوی انویسٹ کے ساتھ آخرت کے انویسٹمنٹ پر بھی غور کریں دوستو۔ اس کی ابتدا آپ یوں کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں ایک ڈبہ رکھیں جس میں روز 10 کا نوٹ ڈالتے رہیں، یا رات میں سونے سے پہلے جو بھی آپ کی جیب میں چلر ہیں ڈال دیں۔ جب مہینہ ختم ہوگا تو کم از کم آپ کے پاس 300 روپے جمع ہوں گے۔ اس سے نارمل 10 کلو چاول آ سکتے ہیں، یا 3 تیل کے پیکٹ آ سکتے ہیں، یا تھوڑے چاول، تھوڑی دال، یا 1 تیل کی پیکٹ آ سکتی ہے۔ آپ کے محلے میں کوئی غریب بیوہ ہو تو اس کو دے دیں، کوئی غریب ہو اس کو دے دیں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کو ایک عجیب سی دلی خوشی اور مسرت محسوس ہوگی دوستو۔ اسی طرح آپ میں خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کا جذبہ بڑھتا جائے گا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے آپ کا
انویسٹمنٹ بڑھتا جائے گا اور آپ پر کوئی گنا بھی نہیں گزرے گا۔ پھر دیکھیں کسی مسجد میں جائے نماز کی کمی ہے، کسی مسجد میں فین کی کمی ہے، کسی مسجد کا نل خراب ہو چکا ہے، کسی مسجد کا لائٹ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، کسی مسجد کا مائک سسٹم ٹھیک نہیں ہے، کسی مسجد میں پانی کی سہولت ٹھیک نہیں ہے۔ ان چیزوں میں اپنا انویسٹمنٹ لگائیں جو آپ کو 700 گنا تک نفع دے گا۔ ایک بات یاد رکھیں دوستو، اگر آپ کے دل میں جب بھی کوئی نیکی کرنے کا خیال آئے نا تو اس کو فوراً انجام دینا ہوگا۔ اگر آپ اس کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرتے رہیں گے یا کسی مناسب وقت کے انتظار میں رہیں گے یا زیادہ مشورے کرتے پھریں گے تو سمجھ لیں کہ اب یہ نیکی آپ کے ہاتھوں سے ہونے والی نہیں ہے۔ آپ جتنا تاخیر کرتے جائیں گے وہ نیکی اتنی ہی مشکل سے مشکل نظر آتی جائے گی۔ مسائل بڑھتے جائیں گے، شیطان نئے نئے وسوسے پیدا کرتا جائے گا، نتیجتاً آپ دوسرے کام میں مصروف ہو جائیں گے اور اس کام کو انجام دے نہیں پائیں گے۔ مان لیں آپ نے کسی مسجد کے لیے زمین کی خریداری کا پوسٹر دیکھا، دل میں خیال آتا ہے اس مسجد میں شریک ہو جائیں، اس مسجد کے تعاون میں ہم کچھ حصہ لیں۔ اب اس کے لیے تھوڑی سی انکوائری کر لی، اطمینان ہوا، ختم، فوراً کر دیں۔ آپ 10 جگہ انکوائری کرتے کرتے پھریں گے، پھر سوچتے رہیں گے کہ چلو میٹیریل دیں گے یا پیسے دیں گے، ڈائریکٹ ذمہ داروں کو دیں گے یا اکاؤنٹ میں ڈالیں گے، مسجد کی جگہ کو ایک بار دیکھ لیں گے۔ اس طرح خیال آتے جائیں گے تو سمجھ لیں کہ یہ کام آپ نہیں کر پائیں گے۔ آپ کا پیسہ اتنا خوش نصیب نہیں کہ وہ کسی مسجد کی خریداری میں لگے۔ بس دن گزرتے جائیں گے، اچانک کوئی دوسرا گھریلو کام آ جاتا ہے، آپ کا مال وہاں لگ جاتا ہے، پھر آئندہ مرتبہ کا بہانہ بنا کر آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ کو